السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہیکر نے بہت سارے انکشافات پہلے کیے، بہت ساری آڈیو ریلیز بھی کی جو صحیح ثابت ہوئی۔ ایک اکاؤنٹ بنا کچھ دن پہلے، 3-4 دن پہلے، جب جو پہلے ہیکر تھا اس کا جب اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا ٹویٹر نے، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے پرومپٹلی ایکشن کیا اور اس بندے کو انہوں نے نیب کر لیا، اور پھر ان کے پاس اس کے پاس جو بھی مٹیریل تھا وہ اس کو قبضے میں کر لیا۔ دوسرا ایک یہ بھی رائے، یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے 2 متحرک گروپ تھے، ایک گروپ کی جانب سے ویڈیو اور آڈیوز ریلیز کی گئی تھی، تو جب دوسرے نے عمران خان کی سائفر والی آڈیوز ریلیز کی تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر چونکہ چیز ہو گئی تو اس کے بعد وہ آڈیوز آنے کا سلسلہ رک گیا، اس کے بعد وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا، ہیکر نے خود بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ میرے ساتھ طارق فاطمی جو کہ معاون خصوصی ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ خفیہ ایجنسیز بھی مل کے مذاکرات کر رہی تھیں۔ تو یہ 2 رائے پائی جاتی ہیں، بلکہ 3 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوسری طرف کے گروپ نے سائفر والی آڈیو ریلیز کر دی عمران خان صاحب کی، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے جو ہماری انفارمیشن ہے کہ ہماری ایجنسیز ہیکر تک پہنچ گئیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اندر کا آدمی تھا جس کے پاس تمام مٹیریل موجود تھا، وہ گروپ والا سلسلہ ہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد چونکہ وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا، اس کے بعد ہیکر نے ایک اور اکاؤنٹ بنایا اور اس میں اس نے ڈیٹیلز کچھ شیئر کی، کچھ انکشافات کیے، اور بہت انٹرسٹنگلی ہم اس کے انکشافات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو کوئی بھی آدمی کسی بھی نام سے بنا کے کوئی انکشافات کر سکتا ہے، اکاؤنٹ بنا کے بتا سکتا ہے کہ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکے گی۔ انٹرسٹنگلی ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ کچھ ویریفیکیشنز موجود ہیں، کچھ ونڈیکیشن موجود ہیں، کچھ ہم ماضی میں اس طرح کی خبریں دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ جو تہلکہ خیز اس نے انکشافات کی ہیں اس میں کیا نئی چیزیں تھیں اور کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور کچھ ایسی جو خبریں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کی ویریفیکیشن ہے، جو میں نے بھی کی ہوئی ہیں۔ 1-2 خبریں تو ایسی ہیں جو سب سے پہلے میں نے ہی کی تھی نیا دور پہ اور کچھ اور پلیٹ فارمز پہ۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلے جو میرے سامنے ہم سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، جو سابق DG FIA تھے بشیر میمن، اس نے ایک ہیکر نے دعویٰ کیا کہ اس کو عمران خان صاحب کے کہنے پہ باتھ روم میں بند کر دیا گیا۔ اس کی انہوں نے ویریفیکیشن کر دی ہے کہ بالکل مجھے اعظم خان نے، مجھے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے جس پہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اور میں غصہ گالی گلوچ کرتا ہوا باہر نکل گیا ان کے آفس سے۔ اس پر جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اعظم خان، انہوں نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ یہ ویریفیکیشن ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس نے مثال کے طور پہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا پاسپورٹ ضبط ہے، اور وہ کس نے ضبط کیا ہے یہ پتہ ہے سب کو، اور کون اتنا طاقتور ہے جو یہ ان کا پاسپورٹ ضبط کر سکتا ہے۔ یہ بات اس کی بالکل ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک لگتی ہے۔ ایسی خبریں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس پہ بات بالکل ہوئی ہے، اور یہ بھی ہوتی رہی ہے کہ جو ان کی اہلیہ ہیں اور فرا گوگی ہے، اور وہ خود NRO کے لیے پلیڈ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق خاتون اول بشریٰ بی بی جنرل فیض حمید کو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جیل سے صرف لاش باہر آئے، بہت جلد آڈیو آ رہی ہے۔ معاملات تو کچھ اسی طرف ہی بڑھ رہے تھے، اور عمران خان کافی ونڈکٹیو آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں پہلے آتی رہی ہیں، اور مختلف ذرائع سے جس طرح سے ہوتا رہا۔ پھر مریم نواز کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ بشریٰ بی بی کے کہنے پر وہاں پہ ایجنسیز نے ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے تھے۔ اس بات کا اعتراف مریم نواز خود کر چکی ہیں کہ بالکل ان کے کیمرے ان کے باتھ روم میں بھی لگائے گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک اہم انفارمیشن ہے جس کی ویریفیکیشن پہلے ہی آ چکی ہے۔ تو جو ہیکر نے جو باتیں کی ہیں وہ اس کی تصدیق کچھ بہت ساری خبروں کی پہلے سے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اسی لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، جج ارشد ملک کو زہر دے کر قتل کروایا، اس کو کرونا سے جوڑ دیا، اور پھر سابق خاتون اول اپنے شوہر کو کہتی ہیں اس کے اگر مار دو گے اس کو تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، بہت سارے لوگ روز قتل ہوتے ہیں۔ اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، بہرحال یہ اس کا انکشاف ہے، وہ کہہ رہا ہے، میرے پاس اس کی آڈیو موجود ہے۔
پھر وہ کہہ رہے ہیں سابقہ خاتون اول نے عمران خان سے پہلے کسی سیاستدان کو شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے پھر اس شادی سے انکار کر دیا تھا، اس کی بھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ پھر محمد بن سلمان کے حوالے سے بات کی ہے کہ محمد بن سلمان کو عمران خان نے شراب وغیرہ آفر کی، پھر اس نے شکایت لگائی آرمی چیف کو کہ وہ عمران خان صاحب ان کو ایک غلط آدمی سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ میرے علم میں ہے، اور اس پہ میں نے متواتر خبریں کی ہوئی ہیں، کئی خبریں کی ہوئی ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ناراض تھے اور سخت ناراض تھے، بہت ساری باتیں تھیں، وہ اس کے حوالے سے کبھی پھر آپ سے بات کریں گے۔ پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ دو چیز اور بھی باتیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نازیبا ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نازیبا ویڈیوز بھی میں لیک کر دوں گا۔ پھر حریم شاہ کے حوالے سے بات کی ہے، یہ مجھے لگتا ہے جو قتل والی بات کر رہا ہے یہ کچھ غیر مناسب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان حریم شاہ کو قتل کروانا چاہتے تھے اور وہ ایک ادارے نے اس کو فرار کروا دیا، اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ اور جو خدا نہ خواستہ عمران خان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ قندیل بلوچ کو انہوں نے قتل کروایا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا غلط الزام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بھائی نے قتل کیا جو بعد پہ سعودی عربیہ بھی بھاگ گیا۔ پھر اسی ہیکر نے عامر لیاقت کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان کی زوجہ حالیہ عامر بھی آئیں تو یہاں 2 راتیں انہوں نے قیام کیا، اور یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اور میں نے جو ویریفیکیشن کی ہے یہ غلط الزام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو غیر اخلاقی ویڈیو تھی وہ بھی اس نے ریلیز کروائی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عامر لیاقت کے جو ملازم ہیں ان کی آڈیو میرے پاس موجود ہے جو انتہائی حیرت انگیز جس میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک سائیکیاٹرسٹ سے 2 دن پہلے انہوں نے انتقال سے ٹائم لیا ہوا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت کا، تو وہ بھی آڈیو کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ تو وہ بھی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو قتل کروایا، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا ہے کہ فروری کے مہینے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی امریکہ سے 2 بیٹیاں آئیں جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہمارے ابو کو پاکستانی عوام گالیاں دیتی ہے تو آپ کچھ سزا تجویز کیجئے۔ تو اس پہ بات ہوتی بھی رہی ہے، اور یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ جو ثاقب نثار کی 2 بیٹیاں یا ایک بیٹی امریکہ سے آئی تھی، ان کی تصویریں بھی پھر بعد میں وائرل ہوئی تھیں سوشل میڈیا پر، وہ تصویریں موجود ہیں، تو وہ بھی ویریفائڈ ہے فیکٹ کہ ان کی بیٹیاں بھی آئیں، اور وہ نہ صرف یہاں پہ پرائم منسٹر آفس میں ملی بلکہ ابھی ریسنٹلی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے تو ثاقب نثار کچھ مہینے پہلے عمران خان سے ملے، اس وقت بھی ان کی بیٹیاں بھی ملی تھیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں جو چینج آیا تھا، نون لیگ اور باقی لوگ لے کر آئے تھے، پی ڈی ایم لے کر آئے تھے، تو اس کو دوبارہ جو عدالت کے ذریعے اسکٹل کیا اور کروایا، سبوتاژ کروایا، وہ ثاقب نثار کا اس میں بہت اہم رول تھا۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جی، یہ ہے جی سابق پرائم منسٹر کی جنرل باجوہ کی غیر موجودگی میں گالیاں دیتے ہوئے ریکارڈنگ بھی جلد سامنے آئے گی۔ یہ 100% بات صحیح ہے، اور اس کے بارے میں میں نے بہت ساری پلیٹ فارم پہ میں نے بتایا ہے کہ بالکل یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، یہ جنوری کی بات ہے اور دسمبر کی بات ہے جب میں نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں مختلف میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ کہ بالکل جو عمران خان ہیں وہ جنرل باجوہ کو ان کی گالیاں دیتے ہوئی ریکارڈنگ موجود ہے، جو کہ کچھ منسٹرز نے ان کو جنرل باجوہ کو دی، جس میں فواد چودھری کا بھی نام آتا ہے۔ اس وقت فواد چودھری کا نام مسلسل آ رہا تھا کہ انہوں نے دی ہیں، اور پھر شیخ رشید کا بھی بعد میں نام آتا رہا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ پھر یہ ہیکر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فرح گوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کرتی تھی، عمران خان کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ جو بشریٰ بی بی ہیں ان کے ساتھ مل کر عمران خان کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ اس کی آڈیو میں لگاؤں گا، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آڈیو کب آتی ہے۔ ہم نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا چونکہ کوئی بھی، میں نے پہلے بھی کہا، کوئی بھی آدمی اکاؤنٹ بنا کے اس طرح کے انکشافات کر سکتا ہے، لیکن ہم نے بہت ساری خبریں خود دی ہوئی ہیں، ان میں سے بہت ساری خبریں خود دی ہوئی ہیں، تو یہ نان فیکٹ ہے۔ دوسرا، بشیر میمن نے کچھ اپنے حوالے سے جو انکشاف تھا اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس جو جتنی آڈیو موجود ہے ان میں مسلم لیگ نون کی وطن دشمنی ثابت نہیں ہوتی ہے، تو یہ کوئی نون لیگی پٹواری دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس کے پاس یہ تمام آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے اس نے کچھ اور بات کی ہے، نازیبہ بات ہے، مناسب نہیں ہے اس پر بات کی جائے۔ پھر سابق خاتون اول نے 800 مرغیاں زندہ جلا دی بنی گالہ میں۔ جب اس بات کا آرمی چیف کو پتہ چلا تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا،
وہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بھی بہت جلد میں سناؤں گا. یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ زندہ مرغیاں جلائی گئیں, زندہ کئی من گوشت جلایا گیا تھا بنی گالہ میں, اور اس کے حوالے سے بہت سارے رپورٹرز نے خبریں بھی فائل کی تھی. اور شہباز شریف شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ زندہ گوشت جلایا جا رہا ہے اور کوئی جادو ٹونے کے لیے. تو یہ بھی بات ہے, ایسی ہی ہے. بشریٰ بی بی خیبر مانیگھاٹ کو ٹیلی فون پر ہدایت دیتی ہیں پولیس افسر کو ڈیرے پر لے جا کر مرغا بناؤ, اور اس کی یہ جرت کہ ہماری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جس میں جو بشریٰ بی بی کی بیٹی ہیں اور خیبر مانے کا رات کو پیدل بشریٰ بی بی کی بیٹی پیدل سفر کر رہی تھی, پاک پتن جا رہی تھی, کوئی مدد وغیرہ مانگی ہوئی تھی, تو اس پہ وہ سیکیورٹی کا ایشو تھا. تو ڈی پی او جو رضوان گوندل تھا اس کے ساتھ اچھا خاصا ایشو بنا, پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ آیا. اس کے بعد بھی ساہیوال کے آر پی او کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ٹو سم ایکسٹینٹ بات ویریفائڈ ہے. سابقہ خاتون اول کا بیٹا عثمان وزیر اعظم ہاؤس میں 15 دن تک رہا اور کیا کیا فرمائشیں کرتا رہا, اور خیبر مانے کا پیغام بھی بشریٰ بی بی کو دیا. بہن کی شادی پر اسپیشل جہاز لے جانے اور عمران خان کو لے جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. یہ بھی اس سے پہلے بھی میڈیا میں آ چکا ہے, ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. اچھا, پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا, اور بہت انٹرسٹنگ دعویٰ ہے, کہ جو موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں عمر عطا بندیال صاحب, ان کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن ہے عمران خان کی, جس میں جو 26 اراکین پنجاب اسمبلی ہیں جو ادھر سوئچ کر گئے تھے اور وہ نون لیگ کی طرف چلے گئے تھے, جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو وہ الزام لگا رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور عمران خان کے ساتھ جو آڈیو ہے اس کی ریکارڈنگ بھی اس کے پاس موجود ہے, اور وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مینیج کر کے دے دیں گے اور پنجاب میں دوبارہ ان کی حکومت ہو جائے گی. یہ بڑا سیریس چارج ہے. اس کی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آنے والی ویڈیو دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو آڈیو آ سکتی ہے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کو یہ کہتے سنائی بھی دیتی ہیں کہ ہم پرویز الہی صاحب کی کسی اپنی مریدین سے شادی کروا دیتے ہیں تاکہ وہ پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. اور پرویز الہی صاحب کی شادی کے حوالے سے 4 مہینے پہلے ہم نے بھی تھوڑی بہت بات کی تھی, یہاں پر بات ہوتی رہی ہے اسلام آباد کے سرکلز میں, اور اب بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو خیر انہوں نے اس کی تردید کر دی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, کچھ انکشافات ہیں جو آلریڈی میڈیا میں سرکل کر رہے تھے, اور کچھ مزید جو ہیں ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں, تصدیق ہو گئی ہے, اور کچھ کی مزید آنے والے دنوں میں ہو جائے گی. تو اس لیے ہم نے اس ٹاپک کو چوز کیا تھا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے, اور فردر اس کو شیئر بھی کیجیے.